چہرے پر مونچھیں تھیں جو زیادہ بڑی نہیں تھیں۔ وہ اپنی مونچھوں کی سفیدی کلہر میں چھپا کر رکھتا تھا، البتہ سر کے بالوں کو فطری حالت میں رکھتا تھا۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی تھا۔ کاظم کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی کا نام نوشین تھا۔ نوشین کا تعلق بھی ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ کاظم اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے جلدی شادی نہیں کر سکا تھا۔ جب اس نے نوشین سے شادی کی تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ نوشین تعلیم یافتہ تھی۔ وہ پڑھائی اور کئی دوسرے کورسز کرنے کے بعد لندن چلی گئی تھی۔ اس کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں پر شخص اپنی زندگی جیتا تھا۔ ہر شخص خود مختار تھا۔ نوشین نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ لندن میں اس کے خاندان کے خاصے لوگ آباد تھے، اور جو وہاں نہیں رہتے تھے وہ اپنی کاروباری معاملات اور چھٹیاں منانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ نوشین نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ کام میں مشغول ہو جاتی۔ جب اس کا دل کام سے بھر جاتا تو کسی دوسرے دوست کے ساتھ کوئی دوسرا کام شروع کر دیتی، اور جب اس کا دل کچھ نہ کرنے کو چاہتا تو کسی ملکی سیر کے لیے نکل جاتی۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، اسی لیے فکر پریشانی نام کی کوئی چیز پاس نہیں بھٹکتی تھی۔ نوشین میں بہت خوبیاں تھیں، لیکن اس کے قریبی دوست جانتے تھے کہ جب وہ کسی سے نفرت کرتی تو اس کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اس کے قریب رہنے والے افراد کوشش کرتے تھے کہ نوشین کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں۔ نوشین اپنی دنیا میں مگن تھی کہ اچانک اس کی ملاقات کاظم سے ہوئی اور تعلق بڑھنے لگا۔ اس تعلق نے دونوں کو احساس دلانا شروع کر دیا کہ اب انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ پھر ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا اور اپنے اپنے دل کا اظہار ایک دوسرے سے کر دیا۔ جب دونوں واپس اپنے ملک میں آئے تو انہوں نے خوب دھوم سے شادی کر لی۔ دونوں کی زندگی میں تغیر آ گیا تھا۔ تنہا رہنے کے فیصلے پر اب دونوں ہی پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود وہ ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی مصروفیات بھی ترک کر دیتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اپنی زندگی کو پیار کا ایسا گلدستہ بنا دے کہ جس سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے۔ نوشین کے خاندان والے ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے۔ نوشین کا باپ جمیل احمد اپنے کاروبار میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا، اس لیے اس سے دونوں کی ملاقات شاذ ہی ہوتی تھی۔ شادی کو 5 سال ہونے والے تھے، ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس قدر خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے انہیں بچے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی دونوں کبھی بچے کی خواہش نہیں تھی۔ اس دن موسم بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں ٹیرس میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، کاروباری باتوں کے ساتھ پرانے قصے چڑھ گئے تو اچانک نوشین نے ایک ایسی فیکٹری کا ذکر کیا جو ایک عرصے سے بند تھی اور جسے نوشین کا باپ خریدنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری جمیل احمد نے کسی طرح خریدی۔ نوشین بتانے لگی، ہم اس وقت لندن میں تھے اور سب ایک ڈنر پر جمع تھے اور ابھی ڈنر میں کچھ وقت تھا۔ ڈیڈ بہت موڈ میں تھے۔ وہ اپنا ایک قصہ سنانے لگے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ جس فیکٹری کو خریدنا چاہتے تھے اس فیکٹری کو ایک اور شخص بھی خریدنا چاہتا تھا اور اس کی ڈیل فائنل ہو چکی تھی، لیکن میرے ڈیڈ کی شدید کوشش تھی کہ وہ فیکٹری انہیں مل جائے۔ اس فیکٹری کا مالک زبان دے چکا تھا اور اس نے زیادہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ میرے ڈیڈ بضد تھے کہ وہ اس فیکٹری کو کسی بھی طرح خرید کر رہیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کاظم نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کی پوری توجہ نوشین کی گفتگو کی طرف تھی۔ نوشین مسکراتے ہوئے بولی، ڈیڈ کو اپنی اس ناکامی پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اس فیکٹری کے مالک کو سرکاری محکموں کے معاملات میں ایسا الجھا دیا کہ وہ فیکٹری بیچنا بھول گئے اور اپنے معاملات سے جان چھڑانے میں لگ گئے۔ جب فیکٹری کا مالک بری طرح الجھ گیا تو ڈیڈ نے اس کی جان اس شرط پر چھڑانے کی پیشکش کی کہ وہ فیکٹری اسے بیچ دے۔ اس نے جس کے ساتھ زبان کی ہے اسے انکار کر دے۔ فیکٹری کا مالک مجبور تھا، وہ مان گیا۔ اس نے اس شخص کو انکار کر دیا۔ اس طرح فیکٹری میرے ڈیڈ نے لے کر ہی دم لیا۔ نوشین بات ختم کرنے کے بعد اس انداز میں مسکرائی جیسے اسے اپنے باپ پر بڑا فخر ہو۔ کاظم خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ نوشین کو بغور دیکھ رہا تھا کہ وہ کس فخریہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈی تو بہت ضدی ہیں، کاظم بولا۔ میرے ڈیڈ کو جاننے اس فیکٹری میں کیا نظر آیا کہ وہ یہاں تک تیار تھے کہ جو شخص فیکٹری خرید رہا ہے اسے جان سے مروا دے تاکہ اصل رکاوٹ ہی دور ہو جائے۔
نوشین نے کہہ کر ایک متکبرانہ کہکر لگایا۔ قاسم اس کی طرف متانت سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی اور چائے کی چسکیاں لینے لگی تو اس نے کاظم سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ مجھے تو کسی سانپ نے نہیں سونگھا، قاسم نے پوچھا۔ تم ایک دم چپ کیوں ہو گئے اور مجھے یوں دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو بہت ہی انوکھی ہے؟ نوشین لاپرواہی سے بولی، مجھے آج اس حقیقت کا پتہ چلا ہے، اس فیکٹری کو تمہارے ڈیڈی نے بے ایمانی سے خریدا تھا۔ کاظم نے کہا، یہ بے ایمانی کیسی ہوئی؟ وہ ایک بزنس مین ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ کباڑ کتنا سونا اگلے گا، اس لیے انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا اور اسے خرید لیا۔ آج وہ فیکٹری واقعی سونا اگل رہی ہے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اور اسے چلے بھی جانا چاہیے۔ نوشین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ فیکٹری واقعی سونا تھی، بہت فائدے کا سودا تھا۔ اس آدمی سے وہ فیکٹری چل نہیں سکی تھی۔ اس فیکٹری میں لگایا یونٹ بھی جدید تھا، اس لیے تمہارے ڈیڈی نے اس سودے کو اپنی بے ایمانی سے خراب کیا۔ کاظم کے لہجے میں متانت تھی۔ تم نے 2 بار میرے ڈیڈ کو بے ایمان کہا ہے۔ وہ بے ایمان نہیں تھے، یہ ان کا کاروباری سٹائل ہے۔ نوشین کو غصہ آ گیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب وہ فیکٹری خریدار کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس نے پھر پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ البتہ اس کے دل میں غصہ تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے اور اس فیکٹری کو لینے کے لیے کسی نے اس کے ساتھ چلاکی کی۔ تم اسے جانتے ہو جو فیکٹری خرید رہا تھا؟ نوشین نے پوچھا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور آج پہلی بار مجھے یہ علم ہے کہ وہ بے ایمان شخص کون تھا۔ کاظم درست لہجے میں بولا۔ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو کاظم۔ نوشین بھڑک اٹھی۔ حد سے زیادہ؟ اب میں بڑھوں گا، کاظم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا لہجہ کیسا ہو گیا ہے؟ نوشین کو اس بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ اس فیکٹری کو جو شخص خریدنا چاہتا تھا وہ میں تھا، کاظم نے انکشاف کر کے نوشین کو دم بخود کر دیا۔ وہ ششدر ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں پچھتانے لگی کہ اس نے انجانے میں پرانی بات کاظم کے سامنے کر کے بہت غلطی کر دی ہے۔ کاظم مزید بولا، میں نے پھر کبھی اس فیکٹری کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میں یہ نہیں جاننا بھی پسند نہیں کیا کہ فیکٹری خریدی کس نے ہے اور میرا بنا ہوا کام کس نے خراب کیا۔ یہ بات ضرور تھی کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر وہ شخص کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں دل کی بڑھاس ضرور نکالوں گا۔ اوہ، وہ تم تھے جو وہ فیکٹری خرید رہے تھے؟ کیا یہ سچ ہے یا تم مزاح کر رہے ہو؟ نوشین کو دھچکا لگا تھا۔ یقین نہیں ہے تو وہ فائل آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ کاظم کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی، ایسی سنجیدگی اس سے قبل نوشین نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا کیا تم نے ایک پرانی یاد میرے ساتھ شیئر کر لی۔ مجھے پتہ چل گیا وہ کون تھا جس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اب میں تمہارے ڈیڈ کے ساتھ پرانا حساب چکتا کروں گا۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور وہ میرے ڈیڈ ہیں۔ تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ نوشین بولی، اس شخص نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، اب میں ہر رشتہ بھول کر اس شخص کو بتاؤں گا کہ کسی کے سر پر پیر رکھ کر چھلانگ لگانے کتنی غلط بات ہے۔ کاظم جس بات کو وقت کے ساتھ بھول چکا تھا، حقیقت منکشف ہونے پر سیخ پا ہو گیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے ہماری زندگی میں کوئی دراڑ آئے۔ نوشین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایسا ضرور کروں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ویسے بھی یہ معاملہ میرا اور تمہارے ڈیڈ کا ہے، میں ان کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ کاظم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے لگا تو نوشین نے عقب سے کہا، جو ہو چکا تھا اسے بھول جاؤ۔ میں بھول چکا تھا، یاد تم نے دلایا ہے۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ باتوں باتوں میں یاد آنے والا یہ واقعہ میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، ماضی کا ایک ورق ہماری زندگی میں کانٹے بھر سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتی، کچھ بھی ہو مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے، اس شخص سے جو تمہارا ڈیڈ ہے۔ اس سے احساس دلا کر رہوں گا کہ کاروبار کا وہ طریقہ جس نے اپنایا وہ صحیح نہیں۔ کاظم یہ کہہ کر چلا گیا اور نوشین کھڑی سوچتی رہ گئی۔ نوشین کی کوشش تھی کہ اس کی خوشگوار زندگی میں کوئی ایسا تلاطم نہ آئے جس سے اچھی بھلی زندگی میں کانٹے بھر جائیں۔ اس نے انجانے میں بات تو کر لی تھی لیکن اب وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ نوشین نے کبھی کوئی بات دل پر نہیں لی تھی، بڑی سی بڑی بات کو اس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا تھا، لیکن اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس کی خوشحال ازدواجی زندگی تھی اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ کاظم اس کے ڈیڈ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی نہ کر گزرے جس سے خاندان میں بدنامی ہو۔ اس لیے اس نے کاظم کو ایک بار پھر روکنے کی کوشش کی۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی جہاں کاظم ایک پرانی فائل کے کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا۔ کاظم، بہتر ہے ہم پرانی بات کو وقت کی گرد میں دبا دیں۔
میں نہیں چاہتی تم ڈیڈ سے ایسی بات کرو جس سے ہم دونوں کی زندگی پر اثر پڑے، نوشین نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ کاظم نے اپنی نگاہیں فائل سے اٹھا کر کہا، تم نے اپنے ڈیڈ کی ضد کا ذکر کیا، تم نے میری ضد نہیں دیکھی۔ میں اس شخص کو بتا کر رہوں گا، کسی دوسرے کے ہاتھ پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، یہ وہ فائل ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، بزنس کیا تھا، نوشین نے کہا۔ اسے بزنس نہیں کہتے محترمہ، کاظم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محترمہ، نوشین اس طرح مخاطب کرنے پر چونکی اور اس کی متحیر نگاہیں کاظم کے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم مجھے کسی غیر کی طرح مخاطب کر رہے ہو۔ اس وقت میں غصے میں ہوں اور اچھا یہ ہے کہ تم کمرے سے چلی جاؤ، میرے ساتھ زیادتی تمہارے ڈیڈ نے کی تھی، اس لیے تم بیچ میں مت آؤ۔ کاظم بولا، وہ میرے ڈیڈ ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، کس کا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ نوشین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ میرے ہاتھ سے وہ سودا نکل گیا، میرے بزنس میں تمہارے ڈیڈ نے غلط طریقے سے مداخلت کی تھی اور اب میں اس شخص سے بات کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ شخص، یہ شخص لگا رکھی ہے، وہ میرے ڈیڈ ہیں اور تمہارے سسر، ایک احترام کا رشتہ ہے تمہارے ساتھ۔ نوشین کو غصہ آ گیا۔ احترام کا رشتہ تو ہے، شخص کہہ رہا ہے، ورنہ میرے پاس اسے گھٹیا الفاظ بھی ہیں۔ کاظم بالکل بدل گیا تھا، اس کا لب و لہجہ ایسا تھا جیسے اس کے سامنے اس کی بیوی نہیں کوئی غیر عورت کھڑی ہو۔ نوشین بھی اس روپ کو دیکھ کر دم بخود تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ دوسروں کے لیے اپنے اندر نفرت کا زہر بھر کر رکھتے ہیں، مجھے آپ کا یہ روپ دیکھ کر افسوس ہوا ہے۔ نوشین بولی، تمہیں میرے اندر کا زہر تو نظر آ گیا، لیکن جو تمہارے ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس حقیقت کو جان کر تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ کاظم نے فائل واپس الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ کاظم، میں پھر کہہ رہی ہوں، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ نوشین بولی۔ اس سے قبل کہ کاظم کچھ کہتا، نوشین کے ہاتھ میں موجود موبائل فون کی بیل ہونے لگی۔ اس نے ناگواری سے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر دیکھا اور بادل نخواستہ فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف اس کی بہن تھی، اس کی تیز اور پرجوش آواز قریب کھڑے کاظم کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ نوشین، تم جانتی ہو کل ڈیڈ اور ماما کی شادی کی سالگرہ ہے، میں نے سب اہتمام کر لیا ہے، ہوٹل بک کروا لیا ہے، جن کو بلانا تھا بلا لیا ہے، تم کل رات 10 بجے رائز ہوٹل میں پہنچ جانا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس بات کا پتہ ماما اور ڈیڈ کو نہ چلے، ہم سب انہیں سرپرائز دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی، نوشین خشک لہجے میں بولی۔ وہ بات جلد ختم کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی بہن نے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ نوشین نے کہا، میں اتنے پرجوش انداز میں تمہیں بتا رہی ہوں اور تم بس اتنا کہہ کر کہ میں پہنچ جاؤں گی۔ اس کی بہن نے پوچھا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں اس وقت بزی ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گی، تم دونوں وقت پر پہنچ جانا۔ دوسری طرف سے اسے تاکید کی۔ میں پہنچ جاؤں گی، نوشین نے کہہ کر کال کاٹتے اور کاظم کی طرف دیکھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شاپنگ کے لیے چلے؟ اچانک کاظم نے نوشین کو ششدر کر دیا۔ شاپنگ کے لیے کیوں چلے؟ نوشین کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کل تمہارے ڈیڈ اور ماما کی شادی کی سالگرہ ہے، انہیں اچھا سا تحفہ دینا ہے، اسی لیے ہم سب کچھ بھول کر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ کاظم مسکرایا۔ نوشین کو اس تغیر پر حیرت تھی، وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ تم کوئی بات نہیں کرو گے؟ مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ نوشین نے کہا۔ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ کاظم یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین کھڑی رہی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جو ہو، بے شک اس کی ازدواجی زندگی میں دراڑ آ جائے۔ اگر کاظم نے ایسی کوئی بات کی جس سے اس کی ڈیڈ کی تضحیک ہو تو وہ یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر نوشین سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہوٹل کا ڈائننگ ہال نوشین کی بہن نے بک کرایا ہوا تھا اور اس نے جو خاص مہمان بلائے تھے وہ سب جگہ تھے، ان میں نوشین بھی شامل تھی۔ وہ اپنے والدین کو بڑے ڈرامائی انداز میں ڈائننگ ہال تک لے کر آئے تھے اور یہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی سالگرہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ سبھی موجود تھے، کاظم غائب تھا۔ نوشین نے بہن کے کہنے پر کئی بار کاظم کو فون بھی کیا، لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ اس نے لاپرواہی سے موبائل فون اپنے بیگ میں رکھا اور سالگرہ کی ہنگامہ خیز محفل کا حصہ بن گئی۔ کیک کاٹا گیا، گیت گایا گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ہونے لگا۔ سبھی خوش تھے کہ کاظم اچانک ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ نوشین دیکھتی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کاظم کے چہرے پر متانت تھی۔ وہ سیدھا نوشین کے ڈیڈ جمیل احمد کے پاس چلا گیا۔ بہت مبارک ہو، کاظم نے قریب جا کر کہا۔ میوزک کی تیز جھنکار میں اس کی آواز اسی جگہ تک محدود رہی تھی۔ نوشین ان کے قریب چلی آئی۔ شکریہ۔ میں نوشین سے پوچھ رہا تھا کہ کاظم دکھائی نہیں دے رہا ہے، جمیل احمد نے خوش ہو کر کہا۔
ویسے بھی ایک بزنس مین کا کوئی اپنا وقت نہیں ہوتا، ایک مصروفیات کے بعد دوسری مصروفیت میں کچھ اس طرح قدم پڑتا ہے جسے دلدل میں پڑ رہا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اتنا مصروف کر لیا ہے، ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار کر لیتے ہیں۔ پیسہ کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس دور میں ہم کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اور جب کسی لالچ میں آ جائے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پر بھی اتر آتے ہیں۔ کاظم نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بزنس میں سب چلتا ہے میرے بچے۔ جمیل احمد اس کا معنی خیز لہجہ سمجھ نہیں سکا تھا، اسی لیے اس نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی وہ فیکٹری کیسی چل رہی ہے جو آپ نے کسی اور کا سودا خراب کر کے خریدی تھی؟ کاظم کے سوال پر نوشین اور جمیل اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ پرانی بات ہے، آؤ اور شادی کی سالگرہ انجوائے کرو۔ جمیل نے لاپرواہی سے بات ختم کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن وہ اندر سے چونک گیا تھا کہ کاظم نے اس وقت یہ بات کیوں کی۔ پرانی بات یاد آئی ہے تو پوچھ رہا ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو مائسا؟ چھوڑو ان باتوں کو اور پارٹی انجوائے کرو۔ دیکھو بچوں نے کیا کیا تمام کر رکھا ہے۔ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ فیکٹری میں خرید رہا تھا اور میرا اس سے سودا فائنل ہو چکا تھا، جو آپ نے اسے کچھ معاملات میں الجھا کر خراب کر دیا تھا، اور پھر وہ فیکٹری خود خرید لی تھی۔ کاظم متانت سے بولا، یہ بات ہم پھر کبھی کر لیں گے، ابھی سالگرہ انجوائے کرتے ہیں۔ جمیل نے بات ختم کرنی چاہی۔ یہ حقیقت بھی پہلی بار جمیل پر منکشف ہو رہی تھی، اس فیکٹری کا خریدار اس کا داماد کاظم تھا۔ اس بات کا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی اس شخص کی بیٹی سے شادی نہ کرتا جو بزنس چور راستوں سے کرنے کا عادی ہے۔ کاظم کے لہجے میں غصہ تھا اور کچھ مہمان ان کے قریب آ گئے تھے۔ جمیل نے کاظم کی بات سن کر قریب کھڑے اپنے قریبی مہمانوں کی طرف دیکھا اور بولا، میں بزنس اپنے انداز میں کرتا ہوں۔ جمیل شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ سخت الفاظ اپنے ہونٹوں میں دبا کر رہ گیا۔ آپ بزنس اپنے انداز سے کرتے ہیں اور میں کسی کا ادار اپنے سر پر نہیں رکھتا۔ بہت دیر سے صحیح، لیکن وہ ادار ادا کر رہا ہوں۔ آپ کے اس گھٹیا بزنس کے انداز کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ میری پلاننگ چوپٹ ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا داماد ہوں جو پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو بلیک میل کرتا ہے۔ کاظم کا غصے سے بھرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ کاظم، تم شاید ہوش میں نہیں ہو۔ تمہاری اس بات سے مجھے آج اندازہ ہوا کہ تم صورت سے پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک جاہل انسان بیٹھا ہوا ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ نوشین آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میوزک بند ہو گیا تھا اور سب کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ کاظم نے اطمینان سے نوشین کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ میرے منہ سے جو نوالا اس شخص نے چھینا تھا، آج سے وہ ان کے گلے میں کانٹا بن کر چبھتا رہے گا۔ کاظم جانے لگا تو نوشین اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گے۔ تم نے میرے ڈیڈ کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تم ایک ضدی شخص ہو۔ کاظم نے نوشین کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ باہر جانے کے لیے چل پڑا۔ وہ مسکرا رہا تھا، نوشین کھڑی تل ملا رہی تھی، جبکہ جمیل احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی شخصیت کے جس رخ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج اس کے داماد نے سب کے سامنے عیاں کر دیا تھا۔ جمیل احمد کو اس بات کا سخت تاثر تھا کہ اس کے دل میں کاظم کے لیے نفرت بھر گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب نوشین واپس آئی تھی۔ اس وقت کاظم جاگ رہا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر کوئی ایکشن سے بھرپور انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس چائے کا بڑا مگ خالی پڑا تھا اور ایش ٹرے جلے ہوئے سگریٹ سے بھرا ہوا تھا۔ نوشین نے آتے ہی اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف رکھا اور غصے سے بولی، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے بات کی اور میرے ڈیڈ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ذہنی خوف سے دوچار کیا۔ اب سکون مل گیا تمہیں؟ دیکھو میں نے بات کر لی، دل کی بھڑاس نکال لی۔ اب میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب اس موضوع پر اس گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم نارمل زندگی گزاریں گے جیسے پہلے گزر رہی تھی۔ کاظم نے کہا، ہم سب کو اذیت میں مبتلا کر کے تم کہہ رہے ہو زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح سے پہلے گزر رہی تھی؟ میرے ڈیڈ پریشانی کے عالم میں پارٹی سے چلے گئے اور انہوں نے تمہاری بات کو اس قدر دل پر لیا کہ وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ ہم پریشان ان کے کمرے کے باہر کھڑے ان سے کہتے رہے کہ وہ دروازہ کھولیں۔ ابھی تک انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ ہم سب کو چلے جانے کا کہہ رہے تھے۔ اب بھی کچھ افراد وہیں کھڑے ہیں، صرف میں یہاں آئی ہوں۔ نوشین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات مکمل کی۔ کاظم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ جو ہی وہ چپ ہوئی تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اچھا ہوا کہ اس شخص نے اپنے دل پر بات لی۔
اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ وہ کسی کے سر پر پیر رکھ کر اپنا بزنس نہیں بڑھائے گا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ بیڈ روم میں چلتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کاظم نے ٹیلی ویژن ریموٹ سے بند کر دیا۔ اس کی بات سن کر نوشین کو غصہ آ گیا۔ وہ سیخ پاؤ کر بولی، تم ضدی اور ہٹ دھرم ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جس کے دل میں میرے باپ کی عزت نہیں، وہ میرے شوہر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تم غلط کر رہی ہو، تم ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ نوشین فیصلہ کن لہجے میں بولی، کہاں جاؤ گی؟ میرے باپ کا گھر تمہارے اس گھر سے کہیں بڑا ہے۔ نوشین کے لہجے میں الزام تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی میرے ساتھ، اسی چھت کے نیچے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ کاظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نوشین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ کاظم بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ نوشین نے کمرے میں جا کر الماری کھولی اور اندر سے اپنا سوٹ کیس نکال کر اپنے لٹکے ہوئے کپڑے اس میں رکھنے شروع کر دیے۔ کاظم چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ نوشین نے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد اپنی جیولری نکالی اور اسے بھی سوٹ کیس میں رکھا۔ پھر کچھ دوسرا سامان لیا اور سوٹ کیس بند کر کے جب وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا تو وہ چونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ جس وقت نوشین اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، کاظم نے باہر نکل کر دروازہ لاک کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ نوشین دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے ایک دو بار دروازہ بجایا اور آواز دی، دروازہ کھولو کاظم، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ نوشین کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے غصے سے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اپنا موبائل فون ڈھونڈ رہی تھی جو اس نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر رکھ دیا تھا، لیکن وہ اس جگہ موجود نہیں تھا۔ جاتے ہوئے کاظم اس کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تھا اور اس وقت وہ موبائل آف تھا اور کاظم کے موبائل فون کے ساتھ تپائی پر رکھا تھا۔ نوشین غصے سے تلملاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھڑکی کی پیچھے کی طرف کھلتی تھی اور اس پر مضبوط لوہے کی گرل تھی، اس لیے سوائے غصے کی آگ میں جلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات گزر گئی اور رات کے آخری پہر میں نوشین کی آنکھ کھلی تھی اور ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دروازے میں کاظم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ گڈ مارننگ، تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا، جلدی سے اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، تم جلاد ہو۔ نوشین نے ایک دم پھٹ پڑی۔ میں جلاد نہیں ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے گھر سے جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر ساری رات اکیلا پڑا رہا۔ کاظم نے ٹرے ایک طرف رکھ کر کہا، اپنے ڈرامے اپنے پاس رکھو، میں جا رہی ہوں۔ نوشین تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو کاظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں نے ملازموں سے کہہ دیا ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا، دوپہر تک آؤں گا، ایک ساتھ لنچ کریں گے، چپ چاپ ناشتہ کرو۔ کاظم کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی تھی کہ نوشین بھی گھبرا گئی تھی۔ تم میری طرف دیکھ کیسے رہے ہو؟ آج تک تم نے مجھے اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ نوشین پریشان ہو کر بولی، تم نے بھی تو کبھی جانے کی بات نہیں کی تھی۔ کاظم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور باہر چلا گیا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کر دیا اور جاتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں مسکرایا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ نوشین کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ پانی کی ایک بوتل تھی۔ وہ دوپہر تک اس پانی سے گزارا کرتی رہی۔ وہ کاظم کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی حقیقت اب منکشف ہوئی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے جس نے اپنی بیوی کو محض اسی لیے کمرے میں بند کر دیا کہ اس نے جانے کی بات کی تھی۔ دوپہر کو کاظم نے اپنی ساری مصروفیات ترک کی اور گھر لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی کھانے کے بارے میں پوچھا اور پھر بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو میری پیاری بیوی، کیسی ہو؟ اندر آتے ہی کاظم نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کئی گھنٹوں سے قید ایک لڑکی کیسی ہو سکتی ہے؟ نوشین نے خشک لہجے میں کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں اور مجھے مجبور بھی تم ہی نے کیا ہے۔ اب دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم نے جانے کی بات کی تو میں نے تمہیں مجبوراً کمرے میں بند کر دیا کہ تم نہ جاؤ۔ کاظم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اگر میں نہ جانے کا وعدہ کروں تو تم مجھے اس کمرے سے نکال دو گے؟ نوشین نے پوچھا۔ تم وعدہ کرو، میں اس کمرے سے ابھی نکال دوں گا۔ کاظم نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کہیں نہیں جاؤں گی۔ جو تم نے ڈیڈ سے کہا وہ تمہارا اور ڈیڈ کا معاملہ تھا، مجھے اس میں نہیں پڑنا ہے۔
نوشین نے کہہ کر کاظم کا ہاتھ پکڑ لیا تو کاظم مسکرا دیا۔ یہ بات تم پہلے کہہ دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ یقین کرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کاظم نے اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ملازم کو آواز دی کہ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دے، اور پھر وہ واپس نوشین کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا میں اپنی زندگی کیوں برباد کروں، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ ڈیڈ نے جو کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا اور تم نے اپنے دل کی بات ان کے منہ پر کہہ دی۔ بات ختم ہوئی۔ پھر میں اپنی زندگی کیوں برباد کروں، نوشین نے کہا۔ تم نے بالکل صحیح سوچا، کاظم نے خوش ہو کر کہا۔ سوری کاظم، میں نے تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات کی۔ نوشین کے لہجے میں تغیر آ گیا۔ اس نے پیار بھرے انداز میں کاظم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب کوئی سوری نہیں چلے گی، جو ہوا غصے میں ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے بغیر تم بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ کاظم بولا، تم نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، نوشین نے کہا۔ دراصل مجھے میری بہنوں نے بھٹکا دیا تھا اور میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا، بس بات اسی جگہ ختم۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کاظم اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل تک آ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ کاظم نے اس کا موبائل فون اسے واپس کر دیا اور اپنے آفس چلا گیا۔ کاظم کے جاتے ہی نوشین نے اپنا سوٹ کیس کمرے سے باہر نکالا اور ملازم کو حکم دیا کہ اسے گاڑی میں رکھ دے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی باہر نکلتے ہی نوشین ایک جھٹکے سے گاڑی گلی سے نکال کر لے گئی۔ پھر اس کی گاڑی کا بریک اپنے باپ جمیل احمد کے گھر کے گیٹ کے سامنے جا کر لگا۔ تھوڑی دیر قبل ہی جمیل احمد اپنے آفس سے آیا تھا۔ جو ہی نوشین لاؤنج میں گئی، اس کی بڑی بہن صدف ایک کمرے سے نکلتی ہوئی بولی، نوشین تم آ گئی، ہم رات سے تمہارے فون پر ٹرائی کر رہے تھے، وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ سب خیریت تو تھی؟ کاظم نفسیاتی ہے، اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، میں کئی گھنٹے ایک کمرے میں قید رہی۔ اس نے میرا موبائل فون بھی لے لیا تھا اور میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی تھی، نوشین نے بتایا۔ جمیل بھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک گیا، وہ نوشین کی باتیں سننے لگا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا نوشین؟ صدف نے پوچھا۔ میں نے اسے چھوڑ کر جانے کی بات کی تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ انسان نہیں ہے، اس کا یہ روپ بہت بھیانک ہے، اس کی آنکھوں میں نے وحشت دیکھی ہے، نوشین نفرت امیز لہجے میں بولی۔ اس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ وہ جانور ہے، پہلے اس نے ہمارے ڈیڈ کو تکلیف پہنچائی اور اب اس نے تمہیں کمرے میں قید کر دیا، تم وہاں سے کیسے آئی ہو؟ صدف بولی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تھینکس گاڈ کہ اس نے میری بات پر یقین کر لیا اور اس کی جاتی میں یہاں آ گئی، نوشین نے بتایا۔ اس نے اچھا نہیں کیا، پہلے میرے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا کہ مجھے اس نے سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور اب تمہیں اس نے کمرے میں قید کر دیا۔ اچھا ہوا کہ تم نکل آئے، ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، جمیل نے کہا۔ اب تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صدف نے تاکید کی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس کے پاس واپس جاؤں۔ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری آزاد زندگی جو میں اپنی مرضی سے گزار رہی تھی وہ بہتر تھی۔ تم فکر مت کرو نوشین، اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا ساری زندگی میرا نام لے کر یاد کرے گا۔ جمیل احمد کے درست لہجے میں غصہ تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ جب کاظم نے گھر آ کر دیکھا تو نوشین نہیں ہے تو ملازمہ سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ان کے جاتے ہی چلی گئی تھی۔ کاظم دیکھ چکا تھا کہ کمرے میں اس کا سوٹ کیس بھی نہیں تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا، دھیرے سے مسکرایا اور ملازم کو چائے لانے کو کہا۔ کاظم ایسا بولا نہیں تھا کہ وہ نوشین کی بات کا اتنی جلدی اعتبار کر لیتا۔ اس نے خود ہی نوشین کو جانے کا موقع دیا تھا، وہ اسے اپنے گھر میں قید نہیں رکھ سکتا تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ اب ان کی ازدواجی زندگی میں دراڑ آ چکی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ دراڑ پورو۔ اگر وہ چاہتا تو جاتے ہی چوکیدار کو منع کر دیتا کہ وہ کسی قیمت پر گیٹ نہ کھولتا۔ اس طرح نوشین کا اس گھر سے جاننا ناممکن ہو جاتا۔ کاظم نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سلگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے سوچنے لگا۔ یہ بات وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ نوشین اور اس کے گھر والوں کو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح زج کرتا رہے گا۔ وہ نوشین کے باپ کو اذیت کے قطرے پلانا چاہتا تھا۔ وہ بہت کچھ نوشین کو اپنے گھر میں رکھ کر بھی کر سکتا تھا جس سے جمیل احمد کو اذیت پہنچتی رہتی، لیکن وہ اپنی شخصیت پر کوئی داغ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ پولیس کیس بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک منصوبے کے تحت نوشین کو اپنے گھر سے جانے دیا تھا۔ اس کا ملازم چائے لے کر آیا تو کاظم نے کہا، وہ چائے لے کر ٹیرس پر آ جائے۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلا گیا
ملازم پیچھے تھا، وہ چائے رکھ کر چلا گیا۔ کاظم نے ایک چسکی لی اور موبائل فون سے جمیل احمد کا نمبر ملایا۔ بیل جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل احمد کی آواز آئی۔ بولو کیا بات ہے، مجھے فون کیوں کیا ہے؟ جمیل احمد کا لہجہ اکھڑا ہوا اور ایسا تھا جس سے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہا ہو۔ میں آپ کا داماد ہوں، آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ کاظم نے دھیمی لہجے میں کہا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، داماد داماد تم جیسے نہیں ہوتے، میرا وقت قیمتی ہے، بتاؤ مجھے کال کیوں کیا؟ آپ کی بیٹی ناراض ہو کر آپ کے گھر آ گئی ہے، اسے واپس بھیج دیں۔ کاظم اصل بات کی طرف مڑا۔ وہ اب کبھی تمہارے گھر واپس نہیں جائے گی، تم ایک ذہنی مریض شخص ہو، میں ایک نارمل باشعور لڑکی کو ایک اب نارمل شخص کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جمیل احمد نے غصے سے کہا۔ آپ یہ بات کہہ کر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جیسا آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ کاظم دھیرے سے مسکرایا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ وہ تم سے خلا چاہتی ہے؟ خلا کے کاغذات تمہیں جلد مل جائیں گے۔ ایسا سوچنا بھی نہیں مسٹر جمیل، ورنہ میں تم سب کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ بہتر ہوگا کہ نوشین کو میرے گھر واپس بھیج دو، ورنہ برا ہوگا۔ کاظم نے اس کی بات سنتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا برا ہوگا؟ تم کیا برا کر سکتے ہو؟ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ تم سے کسی اچھائی کی امید کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ دوسری طرف سے جمیل احمد غصے سے چیخا۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ نوشین کو 2 گھنٹوں کے اندر اندر میرے پاس واپس بھجوا دیں۔ کاظم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے نوشین کا نمبر اپنے دوسرے نمبر سے ملایا جو نوشین کے پاس نہیں تھا۔ یہ نمبر اس نے آج ہی لیا تھا۔ تیسری بیل پر نوشین نے فون اٹینڈ کر لیا۔ کیسی ہو نوشین؟ کاظم نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کون ہو تم؟ نوشین نے متحیر ہو کر پوچھا۔ میں کاظم ہوں، کیا تم میری آواز نہیں پہچان سکی؟ ہم دونوں کو بات کیے اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا کہ تم میری آواز بھول جاؤ، کاظم بولا۔ نئے نمبر سے فون کر رہے ہو، شاید تمہیں امید نہیں تھی کہ میں تمہاری کال سنوں گی۔ بہرحال مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نوشین نے تنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ فون بند مت کرنا، تمہیں میری بات سننی ہوگی، ابھی اور اسی وقت واپس آ جاؤ ورنہ میں پاگل پن میں کچھ بھی کر دوں گا، قاسم بولا۔ پاگل پن میں ابھی کچھ کرنا باقی ہے کیا؟ تم نے خوشگوار زندگی کو اپنی ضد کی بینڈ چڑھا دیا ہے، نوشین بولی۔ اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم فوراً میرے پاس واپس آ جاؤ، یہ میری اور تمہارے باپ کی لڑائی ہے۔ تم میرے باپ سے لڑو اور میں تمہارے ساتھ بیٹھی رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، نوشین جلدی سے بولی۔ تم واپس آ جاؤ پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کاظم مسکرا بھی رہا تھا۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، نوشین نے فون بند کر کے اسے ایک طرف بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کاظم موبائل فون ہاتھ میں لیے مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے جس نے فون اٹھایا اس کا نام عامر تھا۔ وہ کاظم کے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کے ذمے کاظم کے وہ کام ہوتے تھے جو وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ کسی محکمے میں جا کر کون سا کام کیسے کروانا ہے اور کس کو کیا دینا ہے، یہ سارے کام عامر کرتا تھا۔ عامر کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ خوبصورت اور تیز ترار تھا۔ کون سا کام کیسے کرنا ہے وہ سب راستے جانتا تھا۔ وہ ایک بار نوشین سے ملا تھا جب نوشین کی کار اچانک خراب ہو گئی تھی تو اس نے کاظم کو فون کیا تھا اور کاظم نے عامر کو بھیجا تھا۔ عامر اس وقت نوشین کے لیے گاڑی لے کر گیا تھا۔ اس نے وہ گاڑی نوشین کو دے دی اور خود اس کی خراب گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے مکینک کو فون کرنے لگا تھا۔ گاڑی ٹھیک کرانے کے بعد وہ عامر گاڑی گھر چھوڑنے گیا تو نوشین نے اسے چائے کے لیے روک لیا تھا۔ نوشین زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھی تھی۔ چند رسمی باتوں کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسی شام کاظم نے بتایا تھا کہ عامر اس کا وہ سپاہی ہے جو ہر میدان میں بلا خوف و خطر کود جاتا ہے۔ جو ہی عامر سے رابطہ ہوا کاظم نے کہا، تم نے ایک بار بتایا تھا کہ جمیل احمد کے پرسنل سیکرٹری سے تمہاری ہیلو ہائی ہے۔ جی میری اس کے ساتھ اچھی گپ شپ ہے، عامر نے تائید کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم اس سے ملو اور مجھے جمیل احمد کی مصروفیات معلوم کر کے دو کہ وہ پورے ہفتے کیا کر رہا ہے۔ یہ کام جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلد کرنا ہے، کاظم نے کہا۔ میں یہ کام جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عامر پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ تم نے کوشش نہیں کرنی، کام کرنا ہے، مجھے رزلٹ چاہیے، کاظم نے جلدی سے کہا۔ میں آپ سے بہت جلد رابطہ کرتا ہوں، عامر بولا۔ میں انتظار میں ہوں، کاظم نے کہہ کر فون بند کر دیا اور معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ جمیل احمد ایک ٹیڑھا انسان تھا۔ وہ کاروبار بھی اپنے انداز سے کرتا تھا، اپنے فائدے کے لیے۔ اگر اسے دوسرے کا سر بھی کچلنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔
اس نے اپنے مفاد کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اور کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے اپنے دماد نے اس کی سب کے سامنے تذلیل کی تھی۔ اس کا وہ روپ جو اس کے اپنے بھی نہیں جانتے تھے، انہیں بھی اس کا وہ روپ نظر آ گیا تھا۔ جمیل احمد نے کاظم کی بات کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا تھا۔ وہ اس گستاخی کی اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ زندگی بھر اس کا نام لے کر اسے یاد کرتا رہے۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ کاظم اس کی بیٹی کا خاوند ہے، اس لیے وہ اس بات کو نظر انداز کر دے، لیکن جب نوشین اور کاظم کے درمیان اس نے درار دیکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کاظم کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ اس بات سے اس کے خاندان والے کیا اس کے انتہائی قریبی دوست بھی نہیں جانتے تھے کہ جمیل احمد نے اپنے بزنس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے 2 بندوں کو بڑی خاموشی سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آج تک ان کا سراغ نہیں ملا تھا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے، اور جمیل احمد کے چہرے پر کبھی خفیف ملال بھی نہیں دکھائی دیا تھا، جس سے کسی دوسرے کو کیا ایسے خود کو بھی احساس ہو سکے کہ وہ قاتل ہے۔ جمیل نے کوئی قدم اٹھانے سے قبل نوشین کو اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، کیا تم فیصلہ کر چکی ہو کہ تم نے کاظم کے ساتھ نہیں رہنا؟ جی ڈیڈ، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں نے کاظم کے ساتھ نہیں رہنا، وہ پاگل شخص ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا